شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تحفہ اثنا عشریہ کے اندر روافض کی ایک جو ان کے اندر وصف پایا جاتا ہے وہ یہ بیان کیا کہ روافض اور اہل تشیع تخیلات اور توہمات پر عقیدے کی بنیاد رکھتے ہیں، یعنی خیالی باتیں ہوتی ہیں اور پھر اس کو عقیدت سے عقیدے تک لے کر جاتے ہیں اور دین کی ضروریات اور قطعیات میں ان کا شمار کرتے ہیں، حالانکہ حقائق کی دنیا میں ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ایک گھوڑے کو انہوں نے فرض کر لیا ہے کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا ہے، پھر وہ اس کی تعظیم سے اس کی عبادت تک سجدوں تک چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تخیلات اور توہمات کی بنیاد پر عقیدے بناتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو ان کا نظریہ ہے وہ یہ کہ خانہ کعبہ کی جو دیوار ہے اس کے اندر جو شگاف ہے یہ مولائے مرتضیٰ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے وقت یہ شگاف پیدا ہوا اور وہ آج تک موجود ہے، اور اس کو کئی بار ختم کرنے کی کوشش کی لیکن وہ شگاف ختم نہیں ہوا۔ تو یہ اس طرح کی فرضی باتیں بغیر دلیل، بغیر سند، بغیر تحقیق اور بغیر علم کے ایسی باتیں عوام کے اندر پھیلاتے ہیں۔ ان کی عوام تو اس پر آمنا و صدقنا کہتی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ان کی تخیلاتی باتیں اہل سنت کے سٹیج پر بھی بیان کی جاتی ہیں، اور پھر اہل سنت میں بھی یہ ایک عقیدے کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ حالانکہ مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق صرف اتنی بات اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ بیت اللہ میں پیدا ہوئے۔ اس سے مزید روایت کہ دیوار شق ہو گئی اور مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد اس دیوار کے اندر داخل ہوئیں، یہ بالکل بغیر سند کے بات، بغیر تحقیق کے بات۔ اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ اگر بالفرض دیوار شق بھی ہوئی تھی تو اس کے بعد کئی مرتبہ خانہ کعبہ تعمیر ہو چکا ہے، اثر نو اس کو تعمیر کیا گیا ہے۔ مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا کی ولادت کے 5 سال بعد، نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے 5 سال قبل، جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی 35 سال کی عمر تھی، تو اس وقت قریش نے تمام خانہ کعبہ کو منہدم کر کے اس کو تعمیر کیا تھا اور اس میں حتیم کا حصہ شامل نہیں کیا تھا۔ پھر اس تعمیر کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے اس کو تعمیر کیا اور اس کو قواعد ابراہیمی کے مطابق تعمیر کیا، یعنی اس کو اثر نو اس کی تعمیر کی، اور جو حتیم کا حصہ ہے اس کو انہوں نے اس کے اندر بیت اللہ کی تعمیر کے اندر داخل کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد حجاج بن یوسف نے اس کو اثر نو تعمیر کیا۔ تو یہ کیسی عجیب بات ہے، غیر معقول بات ہے۔ حضرت حجاج بن یوسف حجاج بن یوسف جو ہے اس کو پھر قریش کی تعمیر کے مطابق اس نے دوبارہ تعمیر کیا، اور حجاج بن یوسف کے بعد 1040 ہجری کے اندر سلطان مراد خان جو خلافت عثمانیہ میں ایک خلیفہ تھا اس نے اس کو تعمیر کیا، اور آج تک وہی تعمیر برقرار ہے۔ تو یہ کتنی عجیب بات ہے، غیر معقول بات ہے کہ جس خانہ کعبہ کو کئی بار اثر نو تعمیر کیا گیا، مولا علی شیر خدا کی ولادت کے 5 سال بعد اس کو اثر نو تعمیر کیا گیا، یہ شگاف آج تک اسی بنیاد پہ موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کی خیالی باتوں سے اور غیر سنجیدہ باتوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔